بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالی ذکر والی زبان، شکر والی زبان، صبر والا دل اللہ پاک عطا فرما دے۔ سورہ طٰہٰ کی میں نے آیات مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ کائنات کے وارث نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، روح گردانی کرے، منہ موڑے، پشت کرے، پرواہ نہ کرے، قرآن کو بھی اللہ پاک نے ذکر ارشاد فرمایا، نماز کو بھی ذکر قرار دیا، فرمایا اس کی میں گزران، اس کی روزی، اس کی روٹی، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، بڑا حیران ہوگا کہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ دنیا میں تو نے میری پرواہ نہیں کی، دنیا میں نہ قرآن کی تلاوت نہ نماز کی پرواہ، دل نے چاہا تو پڑھ لی، اور سستی، کوتاہی، کاہلی کا شکار ہوتا رہا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تو نے ہماری پرواہ نہیں کی، آج ہمیں تیری پرواہ نہیں ہے۔ جس کی اللہ پرواہ چھوڑ دے بھی بدنصیب ہے، وہ بدبخت انسان ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت کی اللہ ہمیں سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، والا ذکر اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے اہل ایمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کا اسلوب اور انداز یہ ہو یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، تو انسان کو، ایماندار کو چکنا ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس کے آگے جو مضمون شروع کرنے والا ہے وہ بہت اہم ترین مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر، اٹھتے بیٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، دکان پہ بیٹھا ہے، مکان پہ بیٹھا ہے، سواری پہ سوار ہے، اللہ کا ذکر کرے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو پھر شیطان اس کا نہ ہم سفر ہوتا ہے، نہ اس کو ورگلا سکتا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے ذکر ارشاد فرمائے،
بعد صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں. 2-4 باتیں کر کے بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترازو قیامت کے دن اعمال کا جو جس سے وزن ہوگا اللہ وہ قائم کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل و انصاف والا وہ جو ترازو ہوگا. دعا کرے اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا قیامت کے دن وزن بھاری ہو جائے. اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سمیٹنے کی، پکڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو ترازو قائم کرنا ہے اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، اگر 7 زمینیں 7 آسمان اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، خالی نظر آئے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو کیا چیز بھر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. بندہ دل کی گہرائی سے ایک دفعہ کہہ دے الحمدللہ، جس پلڑے کو 14 طبق مل کے نہیں بھر سکے، یہ ایک جملہ اس پلڑے کو لبا بھر دے گا. الحمدللہ ایک دفعہ کہہ لیں الحمدللہ. اللہ ساری تعریفیں دے رہے ہیں. اللہ میں کس کام کا، میرا کیا کمال ہے، روزی روٹی منصب عہدہ عزت مال دولت مربع زمین وقار عزت، اللہ تو ہی تو ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے نا یا اللہ تو ہی تو ہے، اللہ پھر انسان کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پہ ذکر کے فوائد بیان فرمائے. مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ فقیہ امت، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہبر و حاصل ہل امہ، یہ ہبر کا لقب دیا. جس نے علم کا سمندر دیکھنا ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر آیا، نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے گھر خادم بھیجا، غالباً سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھانے پینے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ لے کے آؤ، پتہ کرو. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے خبر دی، آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کلمات کیا ادا فرمائے، یہ مجرب ترین نسخہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ نے وہی اللہ سے درخواست کی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. یا اللہ تو ہی فضل کرنے والا ہے، تو ہی رحمت کرنے والا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ نہ کوئی فضل کر سکتا ہے نہ کوئی رحمت کر سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اس کو بیٹھنے کا کہہ دیا. تھوڑی دیر گزری، ایک پروانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بکری بھنی ہوئی وہ ایک برتن میں رکھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے. نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا میرے ساتھیوں، اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے، اب اللہ کی رحمت کی بارش بھی ضرور ہوگی. نبی علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی تھی؟ اللہم انی اسألک. محدثین نے لکھا ہے، شارعین نے لکھا ہے، جو مقروض ہے، قرضہ جس کے ذمے ہے، جس کی معیشت تنگ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، پریشان ہے، وہ یہ پڑھا کرے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت.
اللہ ہمیں یہ ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابو داؤد میں سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی علیہ السلام سے بھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے ربی تھے، عالم تھے، اور یہ وہ ان چند صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں باقاعدہ دعوت نہیں دی نبی علیہ السلام نے، یا کسی نے صحابی نے دعوت نہیں دی کہ اسلام قبول کرو، نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ چہرہ سچے کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں میں مدینہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، میری پہلی ملاقات ہے کائنات کے سردار علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لیکچر دیا، درس ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، سلام آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو اٹھ کے اپنے رب کو منایا کرو، یہ 4 کام کرو، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ سنی ہے، شیخین کرام سے کئی مرتبہ سنی۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جابر میری ماں اور میرا باپ آپ پہ قربان، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے فرضوں کے بعد، مغرب کے فرضوں کے بعد اور فجر کے فرضوں کے بعد، فجر کے فرضوں کے بعد، مغرب کے فرضوں کے بعد جو یہ 7 مرتبہ پڑھ کے جو بھی دعا اللہ سے کرے اللہ وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو کرتا رہا ہوں جی، میں صدقہ بھی کرتا ہوں، اولاد میری نہیں ہوئی، میں خیرات بھی کرتا ہوں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، صلہ رحمی بھی کی ہے، نیکی بھی کی ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ اور یہاں نہیں ملا تو جنت میں تو اللہ عطا فرمائے گا، اللہ نے تیرے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے۔ بے صبرا بندہ ہو گیا تو ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ صابر اور شاکر بندہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک جوڑا تھا میاں بیوی، بیوی بڑی خوبصورت حسین و جمیل، اور خامد وہ بیچارہ رنگ اس کا ذرا زیادہ ہی وہ کالا تھا رنگ اس کا۔ ایک دن وہ خامد بیوی کو کہنے لگا کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے اور میں تجھے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صابر اور شاکر بندے دونوں اللہ نے جنت میں بھیجنے ہیں۔ صبر اور شکر کرنے والے اللہ کی قسم ہے کبھی دنیا میں ذلیل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بے صبرا بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود لٹے گئے، مارے گئے، ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، یہ اس کی پوری پڑتی نہیں ہے۔ صبر، جیب میں پیسے ہیں پھر بھی الحمدللہ، جیب خالی ہے پھر بھی 7 مرتبہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہمیں صابر اور شاکر بنائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 مرتبہ جو یہ کلمات کہے، بڑے آسان کلمات ہیں، اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو یاد کرائیں، خود بھی پڑھیں، نمازی بنیں اور نماز کی دعوت دیا کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدوں کی آباد کاری یہ گھروں کی آباد کاری کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 7 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انت خلقتنی، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اللہ تو ہی مجھے پیدا کرنے والا، تو ہی مجھے ہدایت دینے والا، تو ہی مجھے کھلانے والا، تو ہی مجھے پلانے والا، اللہ تو ہی مجھے زندہ کرنے والا، تو ہی مجھے دوبارہ اٹھانے والا۔ یار جب بندہ خود کہے یا اللہ میں بے اختیار ہوں، کل کائنات کے اختیار تیرے پاس ہیں، بھلا وہ بندہ کبھی اللہ اس کو مایوس کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے جابر، یار یہ جو تو نے مجھے 7 دفعہ یہ پڑھنے کا کہا ہے، یہی کلمات تو میں نے تورات میں پڑھے ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور یہی الفاظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ذکر یہ فکر۔ اللہ اکبر، اب یہ معمولی سا جملہ ہے، آخری بات کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے یہ کلمات پڑھے، آپ نے فرمایا تو نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تو نے ایسے کلمے پڑھے ہیں مجھے یہ بڑے ہی پسند آئے ہیں۔ یار جو کلمے نبی علیہ السلام کو پسند ہیں وہ رب کو کتنے پسند ہوں گے؟ فرمایا یہ بڑے پسند ہیں مجھے۔ اور دوسرا فرمایا تو نے یہ زمین پہ پڑے ہیں، اللہ نے تیرے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، میں نے 12 فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور 12 فرشتوں میں سے ہر فرشتہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کلمات سب سے پہلے اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں۔ اتنے عظیم یہ کلمات، یہ چھوٹے چھوٹے یہ جملے، یہ کلمے، یہ وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ جو حسنات ہیں یہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اللہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کی جنت کے قریب کر دیں، اور ایسے کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جہنم سے دور کر دیں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو شرمندگی سے محفوظ فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، فوت شدگان کی اللہ قبروں کو منور فرمائے۔